لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میرے عزیز طلباء اور یقیناً بچیاں بھی ہوں گی، طالبات بھی ہوں گی، ماشاءاللہ طالبات بھی قرآن کریم کی اس مسابقت میں اور دوڑ میں پیچھے نہیں ہیں، اور خاص طور پر مدرسہ ہذا جامعہ مجیدیہ جو بڑا مبارک نام ہے، اس کے بانی، اس کے محتمم، ہمارے دوست، میرے مخلص، بزرگوں کے منظور نظر حضرت مولانا مفتی طارق صاحب جو مدد اللہ العالی، مفتی طارق کے نام پہ ذرا سا سوچنا پڑتا ہے کہ آگے کیا ہے. تو یہ ہمارے بڑے محترم بھی ہیں اور میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ آج ان کے اس پروگرام میں بہت عرصے کے بعد یہاں حاضری ہوئی اور ماشاءاللہ
پہلے سے بھی زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس میں بڑی روحانیت ان کے پروگرام میں آج نظر آ رہی ہے، اور بچوں میں جوش و خروش، جو بڑے حضرات ہیں وہ بڑے سنجیدہ انداز میں تشریف رکھتے ہیں۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام ان کا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ یہ بزرگوں سے ان کی بڑی تربیت ہوئی ہے، مفتی طارق صاحب کی، اور یہ اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں پروگرام میں سادگی بھی ہے اور بڑی گویا بارونق بھی ہے، اور روحانیت بھی اس میں شامل ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اس عنوان کے اوپر کہ قرآن کریم کا یہ آج پروگرام ہے، بچے حافظ ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو سالانہ انداز میں مدارس کے اندر کیا جاتا ہے، اور اس کی بڑی اچھی غرض و غایت ہوتی ہے۔ بلکہ اس کو صرف اگر یہ نام دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ اہل علاقہ کے لیے اور بچوں کے لیے بڑا مفید ہے کہ ان کو ایک رغبت دلائی جاتی ہے، اور جو حضرات ہمیشہ تعاون رکھتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو تعاون کیا تھا وہ واقعی ایک اچھا برگ و بار اور ثمردار درخت بن کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور جب یہ موقع آتے ہیں اس قسم کے رجب شعبان میں تو میں یہی چند ایک آیتیں ہیں جو میں پڑھ کے بیان کر دیتا ہوں، اور وہ آیت یہ ہے، فرمایا کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے اور بہت یقین کے ساتھ ہے کہ تحقیقی طور پر یقیناً یہ جو قرآن اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے، اور یہ آسمانی کتابوں میں آخری کتاب تو بعد میں ہے، یہ اصل میں ہے کلام۔ آسمانی کتابیں بصورت کتابت ملی، لکھی ہوئی شکل میں آئی، توریت، انجیل، زبور، لیکن قرآن کریم یہ کلام کے طور پر نازل ہوا۔ اور میں اپنے بھائیوں سے جو ہمارے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے اولاد کے درجے میں، ان کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بصورت کلام اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کی وہ صفت آج بھی زندہ ہے۔ اس قرآن کی یہ صفت کہ یہ بصورت کلام نازل ہوا۔ کلام میں اور تحریر میں تو فرق ہے۔ تحریر اگرچہ بہت مؤثر چیز ہے،
آپ اس زمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ تحریریں لکھنے والے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں اور ماشاءاللہ لکھے چلے جا رہے ہیں اور بہت اچھی ہیں. کتاب بھی اچھی لکھی گئی ہے، کتاب کی طباعت اور چھپائی بھی اچھی ہے، وہ لکھی ہوئی شکل میں. لیکن قرآن کریم جو ہے یہ نازل بصورت کلام نازل ہوا ہے اور لکھا گیا ہے بعد میں. اس کی کتابت نازل ہونے کے بعد ہوئی ہے. جیسے قرآن کریم نازل ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لکھو. اس وقت میں جو صحابہ مامور تھے لکھنے پر، وہ قرآن کریم کے ان آیتوں کو لکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں بولنے والا کلام ہے، کلام کے معنی بات کرنے. اور اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں اگرچہ کوئی کسی کا نمبر گھٹانے اور بڑھانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں. کتاب لکھنا یہ بھی بے شک بہت بڑی سعادت ہے، فن ہے، محنت ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تمام نبیوں اور پیغمبروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے، دعوت اور تبلیغ، وہ زبانی اور کلامی کی ہے. کتابیں نہیں لکھی، پمفلٹ نہیں چھاپے. بس جس نبی نے بھی دعوت دی ہے قوم کو، جسے بھی، وہ زبانی طور پر دی، کلام کے انداز میں دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا درجہ زیادہ بڑا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچایا. چنانچہ آج بھی، ویسے تو حدیث میں بھی ہے کہ جب کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تلاوت بھی کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ اللہ سے باتیں بھی کر رہا ہے. اللہ سے بات کرنا کتنی بڑی سعادت ہے. جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کلام، اس کی زبان سے اپنا کلام سنتے ہیں، اور پھر گویا بندے کے اور اللہ کے درمیان ایک کلام کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. یہ بڑی سعادت ہے. اس کلام کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے. یہ آج بھی محفوظ ہے اور اس میں کوئی رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ مطلب نہیں کہ کسی نے اس میں کوشش ہی نہیں کی، اس کو چھیڑا ہی نہیں. اس قرآن کریم کے اوپر بڑے حملے ہوئے ہیں، غیر تو غیر اپنوں نے بھی حملے کیے ہیں. اور حملے سے مراد یہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کی معنی کو بدل دیں، کہیں قرآن کریم کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش ہوتی ہے. آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو اس کی صحیح شکل سے ہٹانا چاہتا ہے. لیکن قرآن کریم، خواجہ صاحب کا وہ شعر مجھے یاد آ جاتا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرمایا کہ میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے. اسے مٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، کہ یہ نقش سجدہ ہے قشقہ نہیں ہے.
قرآن کریم آج تک اپنی شکل پر موجود ہے، اور بدلنے والے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان یہ اتنی بڑی نعمت ہے، باوجود ہے کہ اس پاکستان نے جو اصل 50-60 سال کے بعد جو اس پاکستان کی صورتحال نظر آئی بظاہر، تو وہ ہے کہ جو اس مصرے کے مصداق ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ پاکستان بنانے والے بہرحال بنانے والے علماء بھی تھے اور بہت سے حضرات، لیکن یہ ہے کہ اس پاکستان کی یہ ایک تقسیم جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو پاکستان کے حق میں نہیں تھے، اللہ نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ یہ میں گلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک حقیقت کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا۔ اس کے باوجود قرآن یہ جو ہے پاکستان جیسا ملک بہت بڑی نعمت ہے، اپنے تو مانتے ہی ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، اور ماننا پڑے گا۔ کوئی ملک روئے زمین پر نظریاتی ملک نہیں ہے سوائے پاکستان کے۔ پاکستان ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا، چنانچہ یہاں بھی کوششیں ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں جائیں، کوئی سا ملک ہو، کوئی بھی ہو، وہاں تو شیلٹر ملتا ہے قرآن کو چھیڑنے والوں کو، قرآن کے اوپر بلا وجہ اپنی مرضی تھوپنے والوں کو، اور قرآن کریم کی شکل کو بدلنے والوں کو شیلٹر اور ان کو تحفظ ملتا ہے۔ پاکستان میں وہ اصل میں ان کا مستقبل اچھا نہیں ہوتا، یہاں سے بالآخر انہیں بھاگنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے ماں کی آغوش، اس لیے کہ ان کی ماں کی آغوش جو ہے وہ تو ہے امریکہ اور برطانیہ۔ الحمدللہ آج بھی قرآن کریم اپنی اصل کے اوپر موجود ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر ہے، فرمایا کہ کلام زندہ قرآن حکیم، کلام زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم۔ آج تک یہ اپنی شکل پر ہے، اور بدلنے والے اس کو بدل رہے ہیں، اس کی آیتوں کو بدل رہے ہیں، آیتوں کو حذف کر رہے ہیں، اور معنی کو بھی بدل رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں الحمدللہ وہ کبھی کامیاب نہ ہوئے تھے اور نہ کبھی ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بصورت کلام نازل ہوا۔ ماں اور باپ یقیناً اس مجمع میں وہ بیٹھے ہوں گے کہ باپ موجود ہیں، ماں گھر پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا بچہ حافظ قرآن بنا، چلیے نہیں بنا تو ناظرہ پڑھنے والا تو بنا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت میں نے ابھی عرض کیا کہ جب بچہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ آپ بہت سی شخصیتیں کہ جو بالکل نام کے بس ان کی حیثیت ہوتی ہے، باقی آپ نے دیکھا کہ وقت اور زمانے نے انہیں کہیں سے کہیں لے جا کے پھینک دیا۔ فرمایا کہ غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم کو کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ جب بڑے بڑے عہدے اور منصب ہوتے ہیں اور ایک دبدبہ ہوتا ہے،
ایسی شخصیتوں سے ملاقات ہو جائے، بات چیت ہو جائے تو ہم اور آپ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہوا میں اڑنے لگتے ہیں کہ جی میری گورنر سے بات ہوئی، میری وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی۔ یہ سب منصب بے شک یہ بڑے بڑے منصب ہیں، لیکن ان کی حیثیت نہیں ہے، اور پاکستان میں تو ہے ہی نہیں۔ دوسرے ملکوں میں یہی منصب اور عہدے ہوتے ہیں اور بڑی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو گئی، ہماری تصویر کھنچ گئی، ہمارے قریب بیٹھے تھے اور صاحب سیلفیاں بن رہی ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں، دیکھیے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، دیکھیے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت، اگر دنیا کے یہ فنا ہونے والے مناصب اور عہدے اور یہ شخصیتیں اگر ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے، تصویر کھنچ جائے، قریب بیٹھ جائیں اور ہم دنیا جہان کو دکھاتے پھریں، تو آپ بتائیے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب ایک بچہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ قرآن یہ بصورت کلام نازل ہوا ہے، اسی لیے اسی قرآن کے حافظ آپ کو ملتے ہیں اور کسی کتاب کے حافظ نہیں ملتے۔ کوئی توریت کا حافظ، کوئی اول تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہیں ہے، ان کی قوموں نے انہیں بدل دیا، تحریف کر دی، لیکن قرآن کریم کی آج تک کوئی تحریف نہیں ہو سکی، اور کرنے والے آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مدارس ہیں یہ مفتی طارق صاحب کی نگرانی میں جو چل رہے ہیں، کتابوں کے ہوں یا قرآن کے ہوں یا ناظرہ اور تجوید اور جو بھی کچھ، ان مدارس کی قدر کریں، اور قدر کرنے کی شکل یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی واقعی بہت اہم نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو مولویوں نے اپنا گھر، اپنا چولہا اور ان کے لیے مدرسے قائم کیے ہیں۔ یاد رکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مدارس اور یہ سب جو ہیں اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو باقی رکھے جائیں۔ تو اس کی وجہ سے قرآن کریم آج تک باقی ہے، قیامت تک رہے گا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جو بانی پاکستان تھے، فقط ایک عالم، ایک ہی مولوی تھا جو مسٹروں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھتے تھے، حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، اور وہ اپنا موقف پیش کرتے تھے۔ سارے مسلم لیگی جب پاکستان بن گیا تو صرف ایک عالم مولانا شبیر احمد صاحب تھے، اور قائد اعظم نے بہرحال ان کا بہت خیال رکھا اور ان کی عظمت کو قائم رکھا۔ اسی لیے پاکستان میں، مغربی پاکستان میں جو جھنڈا لہرایا گیا پاکستان کا، حضرت قائد اعظم نے حضرت شیخ الاسلام سے درخواست کی کہ آپ یہاں پہ جھنڈا لہرائیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قوم سے نہ دوستی ہے، نہ تعلق ہے، نہ کچھ ہے، نہ رشتہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ داری ہوگی؟ فرمایا کہ کسی قوم سے کوئی دوستی اور رشتہ داری نہیں ہے،
یہ نہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے پر مہربان ہو جائیں گے، نہیں، جو اللہ کا گویا گناہ کا مرتکب ہوگا اور معصیتوں کا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس اللہ کی مرضی ہے کس طرح سے اس سزا دے۔ لیکن شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اگر مسلم قوم یہ چاہتی ہے کہ تمہاری حفاظت ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم قرآن کریم کا دامن تھام لو، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے فرمایا ہے، لیکن مسلم قوم کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو جائے اور ہم محفوظ رہیں تو یہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا دامن تھام لے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمائیں گے تو امت مسلمہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن جو ہے در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے، فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جو ہدایت کا سامان ہے، قرآن سے ہٹ کے کوئی ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن، اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، قرآن کریم بڑا حساس بھی ہے اور غیرت مند بھی ہے۔ یوں تو اللہ نے ہر چیز کے اندر جان رکھی ہے۔ قرآن یہ درخت ہیں اور یہ چرند و پرند ہیں، فرمایا کہ ان میں حیات موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ان میں غیرت ہے یا نہیں، ان میں احساس ہے یا نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم یہ بے جان کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مزاج یہ ہے، اگر تم حافظ قرآن بن گئے اور تم نے قرآن کریم پڑھا نہیں، دوبارہ اسے دہرایا نہیں، اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر تم اس قابل ہو، داڑھی تمہارے آ گئی چہرے پر، تو تم نماز تراویح رمضان میں تراویح مصلی پر سناؤ تو قرآن کریم یاد رہے گا۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ غفلت برتی تو یہ کلام اتنا غیرت مند ہے، تم تو اسے کیا چھوڑو گے، یہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ میں بڑوں کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو بیٹھے ہیں ان بچوں کے والد بھی ہوں گے، سرپرست بھی ہوں گے۔ آپ لائے بچوں کو، محنت کی، قاری صاحب نے، مفتی طارق صاحب محنت کریں، اور تمام مدارس والے محنت کر کے قرآن کریم یاد کراتے ہیں، اور جب قرآن کریم پڑھ لیا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ذمہ داری پوری ہو گئی۔ حالانکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ آپ جتنا جتنا اسے پڑھیں گے آپ قرآن کریم سے فارغ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، اپنا ایک مشغلہ بنائیں، ورنہ یہ قرآن جو ہے آپ کے سینے سے، آپ کے دماغ سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ ہم اور آپ بھی تو ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میاں تم نے ملنا چھوڑ دیا، تم آتے نہیں۔ تو ہم سے زیادہ غیرت مند کلام جو ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ پہلے چھوڑ دیتا ہے، اور جو قرآن پڑھ کے بھول جائے یہ بہت بڑا اس کے لیے عذاب ہے، ماں اور باپ کے لیے بھی ہے۔ لوگوں میں جوش تو ہوتا ہے، ہم نکاح پڑھاتے ہیں کہ زیادہ تر ظاہر ہے
تو اب تو شاید ایسے نہیں ملتے. تو دولہ میاں بعد میں مجھ سے کان میں کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کیجئے میرے ہاں لڑکا پیدا ہو تو میں اسے حافظ بناؤں گا. تو اب میں کون سا جا کے پوچھوں گا کہ بھائی کیا ہوا، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی. اور حافظ جب لڑکا ہو گیا تو وہ وعدہ ہی بھول گئے کہ مولوی صاحب سے کہا تھا کہ میں حافظ بناؤں گا، اب بناؤ. تو جب بچے آپ کو مل گئے، اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، تو اب ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ اور فلاں میں پڑھاؤ، اس لیے کہ آپ بھول گئے یہ بات جو آپ نے کہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں حافظ بناؤں گا. اور جنہوں نے حافظ بنایا انہوں نے اس کو ایسے مشغلوں میں ڈالا کہ وہ بھول ہی گیا. قرآن کریم جب ہی بھولتا ہے کہ جب آپ دوسرے کاموں میں لگ جائیں. قرآن کریم جو اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے آپ کو کتنا آپ کا دامن بھر دیا. ہم اور آپ تو اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی بینک بیلنس ہو، اتنا ہو، گھر میں یہ چیزیں ہوں، ساز و سامان ہو، تب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے حالات اچھے ہیں. لیکن ایک بچہ جو حافظ قرآن بن گیا، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کتنی بڑی دولت ہمارے گھر میں اللہ نے اتار دی. تو یاد رکھیے یہ بچے جو حافظ قرآن بن گئے اور بنتے ہیں، ان کی حفاظت ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے. وہ ان کے پیچھے لگے رہیں تو انشاءاللہ ان کا حفظ قرآن بھی باقی رہے گا. باقی ناظرہ قرآن کی بھی شرط یہی ہے، آپ پڑھتے رہیں گے تو قرآن کریم آپ کی زبان پر رواں ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا. اور اگر پڑھنا چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے چھوڑا، قرآن بھی کہے گا کہ میں بھی تمہیں چھوڑوں. یہ ذمہ داری ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب یہ تو بچہ اب پڑھ چکا، اس کو سند مل گئی اور پگڑی بن گئی. نہیں، ماں اور باپ کو چاہیے، خاص طور پہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو اسی کام میں لگا کے رکھیں، مدرسے سے جوڑ کے رکھیں تاکہ اس کا قرآن جو ہے زیادہ سے زیادہ یاد ہو جائے. اگر آپ نے قرآن پر توجہ نہ دی تو ظاہر ہے ایک وقت آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی محنت کی تھی، استاد نے محنت کی، مدرسے نے کی، آپ نے خود بچے کو مدرسے میں پہنچایا اور کبھی چچا اور کبھی ماموں آ رہے ہیں پہنچانے کے لیے، معلوم ہوا سب کی محنت جو ہے وہ خراب ہو گئی کیونکہ آپ نے توجہ نہیں کی. ان بچوں کو نہیں معلوم کہ کیا نعمت ہمیں ملی ہے، قرآن جیسی نعمت، یہ اتنا بھاری بھرکم کلام. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا ایک تعارف میں آپ کے سامنے کر دوں. فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کا سامان ہے قرآن. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات میں بزرگوں کی اپنے والد کی سنی ہوئی عرض کر رہا ہوں، اور چاہیں تو آپ اس پر عمل کریں. درس قرآن یہ بہت بہترین چیز ہے جو درس قرآن ہوتا ہے. مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے، نماز کے بعد امام صاحب یا کوئی بھی مولوی صاحب آ کے درس دیتے ہیں، دینا چاہیے. لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا چیزیں ہمیں دی گئی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا درس قرآن دینے والا یا دین کی بات سمجھانے والا، یہ مائک پہ کسی کو آپ کہیں کہ جی ہمیں دین سکھائیے تو آپ کا مثلاً یہ تو دیکھیں کہ جس کو آپ مائک پہ بٹھا رہے ہیں وہ خود بھی دین پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں. مثلاً
آپ یہ دیکھیں کہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کی وضاقتہ کیسی ہے۔ یہ بات قرآن میں یا حدیث میں بظاہر نہیں ہے، اگر ہے تو میری نظر سے نہیں گزری، لیکن تجربے نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آپ درس قرآن، درس حدیث، دین کی باتیں ایسے لوگوں سے سنیں گے، مثلا سوٹ اور ٹائی پہنے بیٹھے اور وضاقتہ انگریزوں کی، اور چہرے پہ داڑھی نہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ جو پرواہ بھی نہیں کرتے کسی بات کی، وہ مجمع سے خطاب بھی کرتے ہیں اور ہاتھ میں انگلیوں میں سگار بھی ہوتا ہے ان کے، سگار پی رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شوق تو بڑا اچھا ہے کہ درس قرآن ہو، اور ابھی رمضان جب آئے گا تو سب تراویح کے بعد جی آج درس قرآن بھی ہوگا، ہو جائے تو بھئی بہت اچھی بات ہے، باقی ہمیں تو نہیں آتا تراویح کے سپارے کا بیان کرنا، نہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان فرمایا، نہ کبھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کسی نے نہ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے، مفتی شفیع صاحب نے، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن بس اب یہ ہے کہ جی ایسا حافظ لاؤ کہ جو پڑھا ہے 1.5 سپارہ اس کا پھر وہ ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کرے۔ بہرحال کوئی مل جائے تو کروا لیجئے گا، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ جو دین سکھانے والا ہو اس کی شکل وضاقتہ شریعت اور دین کے مطابق ہو، ورنہ آپ کہیں گے کیا نقصان ہوتا ہے جی؟ یہ نقصان ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے کی کہ اندر جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کا شکل، اس کا حلیہ ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیان کرنے والے کا یہ سارا کا سارا نقشہ سننے والوں میں منتقل ہوتا ہے۔ سننے والے جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر آپ ایسے شخص سے دین سیکھیں گے کہ جس کے اپنے ہی اندر دین باقی نہیں ہے، بھئی آپ بتائیے ایمانداری سے، حدیث موجود ہے، مفتی طارق صاحب اسی لیے تو رہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو کل صبح بتائیں گے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کی، آخرت میں اسی قوم میں اس کا انجام ہوگا۔ تو آپ بتائیے کیا یہ پینٹ قمیض پہننا بھئی ماننے میں اور اس کا اعتراف کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ خدا نہ کرے اوپر سے درخت پہ سے بیٹ کر دے، چیل کر دے کوا، اور یہاں پہ ادھر نشان پڑ جائے، تو آپ تو کیا بتائیں گے؟ جو 2-4 کھڑے تھے انہوں نے بھی دے او ہو بھئی یار یہ تو بیٹ کر دی۔ تو کبھی بیٹ گرنے کے بعد کسی نے کہا کہ اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں، لاؤ بھئی ٹیشو پیپر سے صاف کر لو، نہیں، اسے کراہیت ہوگی کہ بھائی میرے صاف ستھرے کپڑوں کے اوپر چیل نے یا جانور نے بیٹ کر دی، میں ابھی گھر جاتا ہوں اور بدل کے آؤں۔ تو آپ بتائیں اگر بیٹ کر دی، دیکھنے والوں نے دیکھ لی، اور اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اس میں کیا، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ خدا نہ کرے برسات کے موسم میں یہ جو کھلنڈر قسم کے جوان ہوتے ہیں یہ موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، اور بیچاری خواتین اور اچھے شریف جو شہری ہوتے ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کا برقع سب خراب۔ تو اب اگر وہ یہ کہیں بھئی میرے کپڑے خراب ہو گئے اس طرح، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بتائیں۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو تو مانے کہ ہاں بھئی واقعی پینٹ قمیص یہ سب ٹائی سوٹ یہ سارے کے سارے اسلامی لباس نہیں ہیں،
اور اسلامی لباس کسی کی میراث بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کرتا پجامہ پہنے اور یہ سب کچھ، تو کوئی بھی مولوی، کوئی عالم، کوئی مذہبی شخصیت آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ لباس کیوں پہن لیا۔ بھائی میں مسلمان ہوں، میں بھی حضور کا ماننے والا ہوں، میں بھی شریعت کی بات پر عمل کرنا چاہتا ہوں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اسلامی لباس پہنیں یا غیر اسلامی پہنیں، عورتیں بھی اسلامی طرز کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، لیکن بہرحال یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی ان پہ اعتراض نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے اعتراض، لیکن آپ بتائیں غیر مسلموں کے طریقے کو آپ اپنائیں اور پھر بیٹھ جائیں مسند کے اوپر کہ جی وہ فلاں پروفیسر صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب درس دیں گے، پروفیسر بھی سر آنکھوں پر، ڈاکٹر بھی سر آنکھوں پر، انگریزی بولنے والے بھی ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے اسلام کا، جو ہمارے بھائی انگلش بولتے ہیں اور یہ سب کچھ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہوں یا کچھ، بھائی لباس اور وضاقت اور حلیہ تو ٹھیک ہو۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دیکھیے میں تو ان سے کبھی ملا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کا طرز، ان کا طریقہ، شیروانی، ٹوپی، داڑھی، یہ سب کچھ، یہ ایک نام آ گیا اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی باقاعدہ عالم یا مولوی تو بظاہر نہیں، ان کے تو نام کے ساتھ لگتا ہے ڈاکٹر اسرار۔ تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں، بڑا اثر انداز ہے، اور بہت سی چیزیں فورکاسٹ اور پیشین گوئی کے طور پہ بھی وہ کہہ دیتے ہیں۔ میں بہرحال ان کی علمیت سے متاثر ہوں، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو یہ شکل اپنائیں اگر ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین سکھائیں غیر اسلامی اور غیر شرعی طور پر، اپنا نہ لباس ٹھیک کریں نہ وضاقتہ ٹھیک کریں، یہ نقصان دہ ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ کوئی پہاڑ نہیں گرے گا، کوئی گھر کی دیواریں نہیں ہل جائیں گی، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ جی علاقے کا امن تباہ ہو جائے گا، کچھ نہیں، بلکہ یوں سمجھیے ایسے لوگوں سے جب درس وغیرہ سنیں گے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس بیان کرنے والے کے جو اثرات ہیں وہ بھی منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا، تو قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت کس شکل میں؟ یہی کہ بھئی بیان کرنے والا بھی اچھے عقیدے کا ہو، سننے والے بھی شوق رکھتے ہوں، تب یہ ہدایت کا سامان ملتا ہے، اور آج بھی ملتا ہے۔ کل گاڑی چلاتے ہوئے ایک صاحب، میں آگے بیٹھا تھا، آ رہا تھا پروگرام سے، تو وہ ایسے ہی جیسے آپ لوگ ہیں بہرحال، تو کہنے لگا حضرت ایک سوال ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ اللہ کو کیسے پایا جائے؟ میں نے ویسے تو جواب دے دیا، بہرحال اللہ تعالیٰ میری زبان محفوظ رکھے، بے اختیار، کیونکہ میں نکاح پڑھا کے آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ کو کیسے پایا جائے؟ میں نے کہا ایسے پایا جائے جیسے دلہن کو پایا جائے۔ اگر دولہا موجود ہو دلہن کے کمرے میں، ایک ادھر کوئی سہیلی بیٹھی ہے، ایک ادھر کوئی دوست بیٹھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دولہا جو ہے بڑا خوش ہے کہ بھئی میرا دوست بیٹھا ہے، اس کی سہیلی؟ نہیں، جب یہ سب چلے جائیں گے غیر ضروری لوگ، پھر آپ دیکھیے کہ دلہن کو دولہا مل جائے گا اور دولہا کو دلہن مل جائے گی۔ یہ میں نے کہیں جواب نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا غیر اللہ کو چھوڑ دو تو اللہ تمہیں خود مل جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج تک یہ باتیں ہو رہی ہیں، بتائیے
اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور اتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے دنیا سے اور اب بھی بیان فرما رہے ہیں لوگ، لیکن اس کے بعد ایک شخص سوال کر رہا ہے اللہ کو کیسے پایا جائے؟ تو بہرحال اس کی بیچاری کی طلب سچی ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، درس قرآن اور درس حدیث ہونا چاہیے، بالکل مسجدوں میں بھی ہو اور صاحب ہوٹلوں میں بھی ہو، یہ جو ہال بنتے ہیں شادی ہال ان میں بھی کرو اور خاندان میں بھی کرو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ جو بیان کرے اس کی شکل و صورت اور وضاحت اسلامی اور شرعی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بس میں یہ ختم کر دوں گا، پھر ان کے پاس کچھ قیصر و کسریٰ کے لوگ آئے، عیسائی کرسچن، اور انہوں نے یہ واقعہ ہے، سپاہی صحابہ بنا لیجئے، صحابہ کی عظمت پہ نعرے لگا لیجئے، بینر لگوا لیجئے سب سرآنکھوں پر۔ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ جو صحابہ اور صحابیات کو گالیاں دے اور ان کی شان میں گستاخی کرے بلا شبہ کافر ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ مسلمانوں کا لباس بڑا اچھا لگتا ہے، ڈھیلا ڈھالا، اور وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، وہ خلیفت امیر المؤمنین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ہمیں مسلمانوں کا یہ لباس ڈھیلا ڈھالا، اور یہ لباس مسلمانوں کا تھا، مولویوں کا نہیں تھا۔ لوگوں نے مولویوں کے لباس کو ہی الگ کر دیا۔ بیچارے کسی نوجوان نے داڑھی رکھ لی، یہی تبلیغی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے متاثر ہو کے داڑھی کی فضیلت سن کے داڑھی رکھ لی۔ تو سب سے پہلی اپوزیشن کہاں ملی؟ جب اس نے داڑھی رکھ لی۔ یہ بات میں ویسے ہی زور بیان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت افسوس کا مقام ہے، اور یہ کل پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ ہے 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سوچ پیدا ہو گئی، ماں تو کتنی مقدس ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، لیکن جب بچے نے داڑھی رکھ لی، بیٹے نے، تبلیغی بھائی بیچارے، آج ہی میں وہاں گیا ہوا تھا اس میں اجتماع میں، تو داڑھیاں پگڑیاں اور یہ سب، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ فلانے ڈاکٹر ہیں، یہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹر ہیں۔ تبلیغی جماعت نے بڑا کام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام چلتا رہے گا قیامت تک۔ کسی نوجوان نے داڑھی رکھ لی، بہت بڑی سعادت مل گئی۔ تو اماں جان کیا فرما رہی ہیں؟ تو بھی ملا ہو گیا؟ اندازہ لگائیے، بھائی ملا ہی ہو گیا، کوئی ڈکیت وکیت تو نہیں ہو گیا، کوئی چور ڈاکو بھتہ خور تو نہیں ہو گیا۔ اس پہ کہتے ہیں مولوی صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیا قبول ہوں گی؟ جوتے پڑیں گے اوپر سے۔ تم ماں ہو، تم باپ ہو، بیٹے نے اگر داڑھی رکھ لی شریعت کے مطابق اور اس نے اپنا لیا شریعت کو، تو گھر میں سب سے پہلے حملے ہو رہے ہیں، بھائی تم بھی ہو گئے، تم بھی مولانا، تم بھی ملا بن گئے، فلانے بن گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے تو آپ سے نہ چندہ لینا ہے نہ مجھے ووٹ لینا ہے، لیکن ذرا سوچئے، یہ شکل و صورت یہ مولویوں کی اور ملاؤں کی نہیں ہے، یہ شکل و صورت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب یہ شکل و صورت بناؤ گے، بینک میں کام کرو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پائلٹ بن جاؤ۔ ایسے بہت سے پائلٹ ہیں، جب وہ نکلتے ہیں کیبن سے تو خوشی ہوتی ہے، اتنی اتنی بڑی داڑیاں ان کی۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شکل مولویوں کی نہیں ہے، یہ شکل ہے اسلام کی، مسلمانوں کی۔
حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں وہ عیسائی سردار ہیں کہ آپ کا یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہمیں پسند ہے، مسلمانوں کا لباس، یہ کہا انہوں نے۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں ہم؟ کہنے لگے اگر ہمیں اجازت دے دیں تو ہم بھی یہ لباس پہن لیں۔ یہ تھی ہماری تاریخ کہ غیر مسلم ہمارے لباس کو اچھا سمجھتے ہوئے آتے تھے بھیک مانگنے کے ہمیں بھی اجازت دے دیں، اور ہم تو اتنے بڑے چالاک نکلے کہ ہم تو بھیک بھی نہیں ان کے گھر میں سے اٹھا لائے، لنڈا بازار بھرا پڑا ہے سارا یہ لے جاؤ چھین لو، اور جو ہم نے تو اجازت بھی نہیں لی انگریز سے، لیکن بس یہ ہے کہ یہ اپنا لو وہ اپنا لو۔ یاد رکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کسی ایسے گھٹے ہوئے ماحول میں نہیں آیا کہ مجھے مفتی طارق یہ کہیں کہ بھائی مولوی صاحب کیا کہہ گئے، یہ تو اب چندہ بھی نہیں دے رہے لوگ۔ نہیں، انشاءاللہ یہی لوگ جو ہیں دین کے یہ علم بردار ہوں گے اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے کہ وہ جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا، نہیں بھائی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ دیکھیے آج کی بیوروکریسی ہوتی تو کہتے سر آپ نے کیا کر دیا، اتنی بڑی آپ کو وہ مل رہی تھی فیسلٹی یا جو بھی کچھ، آپ کا لباس پہنتے غیر مسلم۔ یہ جتنے بھی یہ بیوروکریٹس ہیں انہوں پاکستان کو یہ کہنا کہ مولویوں نے تباہ کیا، فوج نے تباہ کیا، ہوں گے اپنے اپنے شواہد کسی کے پاس، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل بیوروکریسی نے تباہ و برباد کیا۔ ہر بات میں سر یہ کیا کر رہے ہیں، سر وہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے کسی نے کہا، بہرحال صحابہ تو بہت اونچی شخص، کہا کہ حضرت اجازت دے دیں ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں، یہ صحابہ مشورہ دے۔ حضرت عمر فاروق کا جواب سنیے اور پھر میں یہ اپنی بات ختم کر دوں۔ فرمایا کہ عیسائیوں سے کہا کہ ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے ہمارا لباس، یہ ٹوپی، یہ کرتا، یہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، اس لیے کہ کل تم جب مسلمانوں کا لباس پہن کے اپنی حرکتیں کرو گے، اپنے گرجا گھروں میں جاؤ گے اور عیسائیوں والے کام کرو گے، فرمایا آنے والی نسلیں کہیں کہ ہم نے تو مسلمانوں کو یہ حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ فرمایا کہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے منع کر دیا، اس سے بحث نہیں کہ کتنا فائدہ ہوتا کتنا نہ ہوتا، یہ تھا مقام اسلام کا۔ تو کہیں بچے نے داڑھی رکھ لی تو کہتے ہیں کہ تم تو مولوی بن گئے، تم بھی بگڑ گئے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، نام نہیں لوں گا میں، اب تو وہ ہیں بھی نہیں، ریٹائرڈ، مولانا صاحب ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میرا لڑکا بگڑ گیا جوان۔ میں نے کہا اچھا تھے وہ KDA میں، یعنی وہ صاحب، کیا اب آپ یہ دیکھیے باپ کیا، بیٹا بگڑ گیا تو ابھی تو پتہ بھی نہیں کس طرح بگڑا، کیا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا کہ وہ اچھا خاصا ہمارے ہاں جو وہ WC ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں کموڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں بیت الخلاء میں، اچھے بھائی سہولت کی وجہ سے، وہ مصر ہے اور اصرار کر رہا ہے کہ میرے لیے وہ WC لگواؤ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کموڈ تو ہے نا اچھا ہے، اچھا کموڈ جو ہے کوئی غیر شرعی نہیں ہے، یہ اگر کوئی سمجھے کہ جی کموڈ جو ہے وہ ہے، نہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نہ استعمال کریں۔ تو کہنے لگے وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہی تبلیغ والوں سے بیچارہ ملا، اس کا دل بدل گیا، وہ لگاؤ جی WC، بہت بڑے ڈائریکٹر کا بیٹا۔ تو وہ یہ سنایا کہ بیٹا بگڑ گیا۔ اندازہ لگائیے وہ بیچارہ دین اور شریعت پر آ رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں بیٹا بگڑ گیا۔
یاد رکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن ہے جو ہدایت کا سامان آج بھی ہے، لیکن یہ جب بھی ہے کہ جب آپ ان لوگوں سے قرآن اور حدیث سیکھیں کہ جو شریعت کے انداز میں آپ کو نظر آئیں، ان کا کردار اچھا ہو، ان کا لباس شریعت کے مطابق ہو، وہ بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوں، تب ان سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ صرف قرآن کا ترجمہ اور یہ سب کچھ کر دینا، اس میں نقصان کا اندیشہ ہے کہ بیان کرنے والے کے اثرات منتقل نہ ہو جائیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ فرمایا کہ قرآن ہدایت کا سامان دیتا ہے اور راستہ ہے۔ بس یہ سن لیجئے اقوم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقوم۔ اقوم کے معنی ہے سیدھا راستہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ 15ویں سپارے میں جائیے، یہ آیت کھول کے خود بھی پڑھ لیجئے۔ اقوم، یہ قرآن جو پڑھایا جا رہا ہے مدرسوں میں، بھئی ساری عمر یہی تھوڑی ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ قرآن کا اب ترجمہ بھی سیکھو، قرآن کی یہ بھی سیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن نے کہا یہ ہدایت کا سامان ہے قرآن، اور سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سن لیجئے اس کا فائدہ کیا ہے۔ فرمایا کہ سیدھے راستے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدھا راستہ جلدی طے ہو جاتا ہے، دیر نہیں لگتی، سیدھے سیدھے۔ بس جی کہتے ہیں یہاں آج ہی انہوں نے ہمیں بتایا وہاں پہ اجتماع میں، انہوں نے کہا سیدھے نکل جائیں آپ کو روڈ مل جائے گا۔ ہم سیدھے نکل گئے، روڈ مل گیا۔ اس لیے کہ سیدھا راستہ یہ جلدی طے ہو جاتا ہے۔ اور سیدھے راستے کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا۔ خوف اور خطرہ کہاں ہے؟ ادھر گلی میں مڑے، ادھر مڑے، ادھر مڑے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کسے کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہی ہے کہ پتہ ہے کہ جی اب یہ ادھر مڑے گا، اب وہ ادھر ریکی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کی جان کی مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے۔ لیکن یہ ہے کہ اقوم کا معنی ہے کہ یہ راستہ سیدھا، یہ بے خوف و خطر ہے۔ خطرہ ہوتا ہے گلیوں میں جانے سے، ادھر یہاں نہیں پتہ کون کھڑا ہے، ادھر نہیں پتہ کون انتظار میں بیٹھا ہے۔ سیدھے راستے پہ جائیں گے، جو بھی آئے گا سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی اس کی نیت کیا ہے۔ تو فرمایا قرآن آپ کو آخرت کا راستہ دکھاتا ہے اور یہ ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے۔ سیدھا راستہ جلدی طے ہوتا ہے، اور سیدھا راستہ اس میں خوف اور خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بچوں نے تو قرآن پڑھ لیا، ان کو شیلڈ مل گئی، ان کے پگڑی بن گئی۔ آپ کو سب کو مبارک ہو، مدرسے والوں کو بھی مبارک ہو۔ لیکن آپ آج سمجھ لیں تاکہ کل یہ بچہ جوان ہو تو آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو بھائی یہ قرآن ہم نے بھی پڑھا، لیکن بہرحال اس قرآن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، سیدھے راستے پر چلو۔ سیدھا راستہ جلد سے جلد آپ کو جنت میں پہنچائے گا، اور سیدھے راستے میں کوئی خوف اور خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ سیدھے جو گلی کوچوں میں مڑتے ہیں جان کا خطرہ ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ آپ سیدھا راستہ اپنائیں گے تو آپ کو نہ کوئی یہودی بنا سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی ہندو بنا سکتا ہے، نہ آپ کے کوئی نظریات کو بگاڑ سکتا ہے۔ یہ پر خطر نہیں ہے، یہ راستہ سیدھا سیدھا جاتا ہے۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا، بچوں نے تو قرآن پڑھ لیا، آپ سب کو مبارک ہو، اور ان میں اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتیں تیز فرمائے۔ لیکن بڑے جو بیٹھے ہیں آج آ کے، انہیں پتہ چل جائے کہ اس قرآن کا مقصد کیا ہے۔ ان بچوں کو ابھی کچھ نہیں معلوم، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے کلام کا بہت وزن ہے اور بہت بھاری ہے۔ تو اس لیے قرآن
کہ آپ اس پر عمل کریں، یہ ہدایت کا بھی سامان ہے اور آپ کے لیے دونوں منزلیں آسان ہیں۔ سیدھا راستہ اپنائیں قرآن کے مطابق۔ ایک مثال دے کے میں ختم کر رہا ہوں۔ نکاح کریں، نکاح کرنا سنت ہے، یعنی کہاں پہ؟ مسجد کے اندر۔ آپ مسجد میں نکاح پڑھوائیں اور پڑھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں کتنی خرافات سے بچ جائیں گے۔ کوئی خرچہ نہیں، خرافات نہیں، شور شبر کچھ نہیں، عورتیں نہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ عورتیں بھی نہیں بیٹھی آپ کے ساتھ۔ مسجد میں سنت اور شریعت کے مطابق نکاح ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں نکاح پڑھوائیں، نکاح تو پڑھوا دیں، کوئی بھی آپ کو نہ خرچہ ہوگا، نہ کچھ ہلدی لگے نہ پٹے۔ اور فرمایا کہ جب آپ قلب میں ادھر ادھر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں، یہ ساری پریشانیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ بھئی یہ لاؤ وہ لاؤ، فلانا کام کرو، اور جتنی خرافات ہیں مرد عورت وہاں سب مکس اپ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلو تو تمہیں آسانی اور سہولت رہے گی۔ 1 روپے کا کام 1 آنے میں ہو جائے گا، اور اگر دین اور شریعت کو چھوڑتے ہو تو 1 روپے کا کام 1000 پہ چلا جائے گا۔ تمہارے پیسے کا بھی خرچہ اور یہ ساری کی ساری تباہیاں اور بربادیاں۔ شریعت پہ آج بھی آ جاؤ تو انشاءاللہ آسانی سے ساری منزلیں طے ہو جائیں گی۔ میں آخر میں مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بلایا، اور میں یہ چند باتیں میں نے پیش کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی مفتی صاحب چلے گئے چائے پینے؟ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں، جنوں انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمین، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر رائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اور اے میرے مولا میری مدد کر، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ،
مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح، اور تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، بخش دے میرے سارے گناہ۔ میں اس مصرے کو پھر پڑھ رہا ہوں، سب آخر میں آمین دور سے کہیے گا۔ تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، بخش دے میرے سارے گناہ۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔